شامی صاحب، سر مولانا صاحب کا آستانہ جو ہے ایک بار پھر یعنی کہ بارونق ہو گیا ہے، آباد ہو گیا ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ملے جا کے، پھر آج فیصل وابڈہ صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی، وہ باہر نکلے، انہوں نے گفتگو کی۔ 26ویں ترمیم کے بعد یعنی کہ یہ بڑی اہم ملاقاتیں تصور کی جا رہی ہیں۔ مدرسہ بل ہے یا ایکٹ کہہ لیں، اس پر دستخط نہیں کیے زرداری صاحب نے، اس پر رجسٹریشن بل جو ہے جی وہ قومی اسمبلی میں منظور ہو چکا اور سینٹ سے بھی منظور ہو چکا، لیکن صدر زرداری صاحب نے اس کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تھا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلیم تو صوبائی مسئلہ ہے نا، اور صوبوں میں بھی قانون موجود ہیں اور مرکز میں بھی، تو اب یہ کنفیوژن ہے کہ یہ جو قانون بنے گا تو کہاں نفاذ ہوگا، کیسے نفاذ ہوگا۔ اچھا، تو اب بہرحال مولانا سے اتفاق ہوا تھا 26ویں ترمیم کے وقت کہ یہ قانون آئے گا جو مدرسوں کی رجسٹریشن ہو سکے گی، اور پھر ان کے نصاب کے حوالے سے، ان کے حسابات کے حوالے سے۔ تو اب یہ بل جو ہے اب جوائنٹ سیشن جو ہے اس میں پیش ہوگا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن اور جہاں پھر صوبائی حکومتوں کا اختیار ہے وہاں ان کو لیجسلیٹ کرنا پڑے گا صوبائی اسمبلی میں، لیکن مولانا کیونکہ بہت بفر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا 7 دسمبر سے تک کا الٹیمیٹم دیا تھا 2 دن کے بعد، اور ورنہ پھر وہ کہہ رہے ہیں 8 کو ہم جلسہ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا دیں گے، اور ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکے گا، وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو بھی پریشانی ہوئی، حکومت بھی کوئی پریشانی ہوئی، وہ بھی پہنچے اور فیصل وابڈہ پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ دوسرے حلقوں کو بھی پریشانی ہوئی، اور دوسرے حلقوں کو، اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں مولانا سے۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ کسی صورت نبٹ جائے گا۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے کیے جائیں، پر زرداری صاحب کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، کہ زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ مشورہ کر لیتے یا مولانا فضل الرحمان کو بلا لیتے۔ تو بہرحال امید ہے کہ اس کو سنبھال لیا جائے گا۔ چلیں سر، دیکھیں فیصل وابڈہ صاحب ہمارے مدرسے ہیں، دیکھیے کتنے غریب لوگ، ایک تو ہم وہاں ایسے اسکول ہیں ہمارے ملک میں جو ہزاروں روپے فیس لیتے ہیں، لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں ایک سال میں، اور یہ مدرسے جو ہیں یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو ہاسٹل کی سہولتیں بھی دیتے ہیں، ان کو بعض اوقات تو کپڑے بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی دیتے ہیں، اور لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، لوگ ان سے معاونت کرتے ہیں۔ تو لاکھوں بچے جو ہیں اس وقت مدرسوں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ اب اگر نصاب میں تبدیلی آ جائے، کوئی حساب بھی، انگریزی بھی پڑھائی جانے لگے، سائنس بھی سر، اور سائنس بھی، تو وہ پڑھائی جانے لگے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان سے تعاون کرے، وہ ٹیچر مقرر کرے، ان ٹیچروں کی تنخواہیں حکومت خود ادا کر دے، تاکہ اور پھر یہ مدرسے، میں تو سمجھتا ہوں مسجدیں جو ہیں وہ خالی پڑی رہتی ہیں، وہاں اسکول قائم ہو جانے چاہیے۔ اچھا، ہاں، یعنی عمارتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسکول آپ قائم کریں تو یعنی آپ دیکھیے ایک دن میں ہزاروں اسکول کھل جائیں گے، تو اور لوگ کتنے بڑی تعداد میں طالب علم وہاں علم حاصل کریں گے، اور جو خطیب ہیں، جو امام ہیں، وہ بھی ان کے منتظم بنیں گے، ان کو مطلب ان کو بھی مصرف میں لانا چاہیے۔ تو یہ ایک، اور پھر جو ہماری مسجدیں ہیں ان کے تو جو خطیب ہیں ان کو تو کوئی حکومت کچھ اعزازیہ بھی نہیں دیتی، تمام مسجدیں رجسٹر ہونی چاہیے، حکومت کو انہیں کو اعزازیہ بھی دینا چاہیے۔ جو محلے والے کمیٹی والے تو کرتے ہیں، لیکن حکومت کو بھی کرنا چاہیے۔ KPK میں کچھ انہوں نے اعزازیہ مقرر کیا تھا، میرے خیال پورے ملک میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال مدرسوں کی طرف اور مسجدوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، فیصل وابڈہ صاحب سر جب مل کر آئے ہیں تو انہوں نے مذاکرات کے بعد کچھ بات کی، ذرا سنتے ہیں کہ کیا انہوں نے فرمایا فیصل وابڈہ صاحب نے۔ مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اب مذاکرات اور سیاست امپاسبلز کو پاسبلز کرنے کا کام ہے۔ مولانا صاحب جیسے شخصیت کے جو مالک ہیں، جن کی دور اندیش سیاست ہے، ان کا ابھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے نفرت کی سیاست کو ختم کرنے میں۔ میرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہی قبائلی ٹائپ ہی ہے، یا میں دشمن ہوں یا میں دوست ہوں، دشمنی بھی کھل کے نبھاتا ہوں، دوستی بھی کھل کے نبھاتا ہوں۔ ایریا ہے جس میں مدرسوں کا ایشو ہے، اس کا ریزالو کا ایشو ہے، اس کی پرسیپشن کا ایشو ہے، وہ بہت ریلیونٹ تھا میرے لیے آنکھ کھولنے کے لیے، آئی اوپنر تھا میرے لیے۔
مولانا صاحب نے سر ایک اور بھی بات کی جو کہ جی ایک تو یہ کہ مزید جو تعاون ہے وہ یعنی کہ انہوں نے مشروط کر دیا ہے اس مدرسہ رجسٹریشن مطلب حل ہو جائے گا نا، اس میں جو پیچیدگی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مدرسے جو ہیں ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ لاکھوں بچے جو ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کا نصاب کو تھوڑا سا تبدیلی ہو جائے، کوئی وسائل ان کے کشادہ ہو جائے تو اس سے بہت اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج فیصل وابڈہ صاحب جو ہیں وہ کیسے پہنچ گیا؟ حالانکہ میں نے کہا نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے رویے سے کو کہیں اور بھی کوئی تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی ہے، اچھا، اور نوٹس لیا گیا ہے جو بالادست طبقات ہیں ان میں بھی۔ کیونکہ سر ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب تو دبئی گئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جی بالکل۔ آج وہ فیصل وابڈہ صاحب نے جو ہے کچھ شعر بھی پڑھا کہ وہ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کر بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نا سمجھ ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں سر آپ کے خیال میں نا سمجھ؟ میں آپ ہی کو کہہ رہے ہوں کیونکہ مذاکرات جو ہے نا، مذاکرات تو ہونے چاہیے نا، لیکن مذاکرات کے جو بڑے فریق ہیں نا وہ کون ہے؟ وہ حکومت ہے اور اپوزیشن ہے۔ بالکل۔ اپوزیشن کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو یہ تو مذاکرات مولانا کے ساتھ کر لیں، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جائے، یا اے پی سی بلا لیں کنڈی صاحب، تو مذاکرات کا حق تو ادا نہیں ہوتا۔ مذاکرات تو اسی وقت ہوں گے جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور برسر اقتدار جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان ہوں۔ چلیں سر، دیکھتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں سر۔